عام آدمی اس کا ہر حکومت اس کے لیے کام کرتی ہے. وزیر اعظم کا بھی کنسرن سب سے زیادہ اس کے لیے. اکنامک سروے کے ہم فگرز دیکھ رہے ہیں 38% پاورٹی غریب لوگ ہیں پاکستان میں. ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور آپ نے منیمم ویج بھی 20,000 بڑھا دی. تو 20,000 میں ایک عام بندے کا بجٹ آپ بنا کے ہمیں دے سکتے ہیں کہ جتنی بجلی بڑھ گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی ہیں، 20,000 میں اس نے رینٹ بھی دینا ہے، وہ کیسے بنے گا اس کا 20,000 روپے میں بجٹ؟ اور یہ اگر نمبرز پہ ہم جائیں تو کافی بڑی تعداد بن جاتی ہے پاورٹی کی. دیکھیں جی، غربت جو ہے پاکستان کا بڑی دیر سے مسئلہ ہے. یہ 38% اس لیے اس وقت کہ یہ کووڈ اب جو آیا تو کووڈ کے اثرات ابھی بھی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے یہ غربت بڑھی ہے. اور وہ اس تو پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوئی تھی. اور میں تو پرائم منسٹر کو ایک اس میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے جس طریقے سے کووڈ کو ٹارگیٹڈ لاک آؤٹس کے تھرو لاک ڈاؤنس کے تھرو ہینڈل کیا ہے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی معیشت ہے اس کی جو جس کو آپ ترقی کہتے ہیں یا گروتھ کہتے ہیں، اس کو واپس لے کے جائیں 6 7 8% کے اوپر. اور وہ جو ہے تاکہ جو انکم لیولز ہیں لوگوں کے بڑھیں اور وہ غربت کم. ٹرکل ڈاؤن جو ہے جس کی یہ تو پرانا جو منتر ہے کہ ٹرکل ڈاؤن کے تھرو وہ جو ہے غربت کم ہونی چاہیے. لیکن اس حکومت نے، اور میں نے جب سے آیا ہوں تو یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ 70 72 سالوں سے تو غریب آدمی کو یہی ہم خواب دکھا رہے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور آپ کی جو ہے حالات تبدیل ہوں گے. کبھی وہ کچھ کم مطلب ہو جاتی ہے جو آپ کی جو غربت ہے، تو وہ کبھی 20% پہ چلی جاتی ہے، کبھی ابھی 38% پہ ہے. میں نے جیسا آپ کو بتایا کووڈ. اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. اور پھر ان کو جو انہوں نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک BISP نکالا جس میں انہوں نے ڈائریکٹ سبسڈیز دینا شروع کی. اور وہ BISP کے تھرو 1,000 روپیہ مہینہ وغیرہ اس طرح کر کے یہ اب وہ احساس میں تبدیل ہو گیا. اور احساس میں اس دفعہ 250 بلین روپے کی جو ہیں ہم لوگ ان کو لوگوں کو احساس پروگرام کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ اس وقت جو 6 ملین تک پہنچ رہا ہے. اور کئی چیزیں جو ہیں اس سے بھی زیادہ. پچھلی دفعہ جب 6 ملین یعنی 60 لاکھ لوگوں تک، 60 لاکھ گھرانوں تک. 60 لاکھ گھرانوں آپ کے پاس کوئی 32 وہ ہے ملین گھرانے ہیں تو 6 ملین تک یہ پہنچتا. ابھی اس کو انکریز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. کووڈ کے بیچ میں اس کو 15 ملین گھرانے تک لے کے چلے گئے تھے کیونکہ وہ ایک شارٹ پیریڈ تھا جس میں کافی سٹریس تھا. تو میں واپس آتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا تو وہ اس کے لیکن یہ جو ہے نا یہ ہم مچھلی دے رہے ہیں لوگوں کو، مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے. اور آپ کا جو نیچے طبقہ ہے وہ آئی تھنک دے ڈیزرو کہ اس کو آپ ان کو اپنی روزگار خود کرنے کا موقع دیں. تو جو ہم پرسوں لانچ کرنے والے ہیں پاکستان جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے، اس کے تھرو ہم تقریباً 4 سے 6 ملین جو ہاؤس ہولڈ نیچلے ہیں ان کو جو اگر رورل ایریاز میں ہیں تو ہم 1.5 لاکھ روپیہ سود فری ہم ان کو قرضہ دیں گے ہر کراپ کے لیے. وچ مینز وہ 2 کراپس ہوں گی 3 لاکھ، 2 لاکھ ان کو دیں گے میکنائزیشن کے لیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی خود انکم کمائیں. اربن کے لیے 5 لاکھ تک جو ہے 3 سال کا انٹرسٹ فری لون دیں کاروبار کے لیے. پھر گھروں کے لیے ان کو پیسے دیں شارٹ اس کے لیے تاکہ چھت بھی ان کے پاس ہو. اور پھر صحت کارڈ جو بہت بڑی چیز ہے جو KP میں شروع ہو چکی ہے وہ بھی دیں گے. اور پھر ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ نوکری کرے. تاکہ یہ باٹم اپ اپروچ کہہ رہے ہیں. بہت اچھے انیشیٹوز ہیں اور احساس پروگرام آپ نے فگرز بھی دیے. بنیادی سوال تھا 20,000 روپے میں بجٹ کیسے بنے گا؟ اس میں گھر کا کرایہ منیمم اگر 5,000 روپے لگائیں منیمم، جو کہ ایک کمرے کا کرایہ پنڈی جیسے شہر میں 7-8 ہزار روپے ہے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1 یا 1.5 تھیلا منیمم آپ استعمال کریں تو 20,000 میں یہ بجٹ عام آدمی بنا سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں تو ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو ہے نا یہ پرماننٹ سولوشن جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس بیسکلی اوپر سے ٹرکل ڈاؤن آئے گا نیچے اور ایک نیچے سے باٹم اپ آئے گا. اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ سٹریس میں ہے، عام آدمی سٹریس میں ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. یہ عام چیزوں کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. اکتوبر سے شروع ہو جائیں گی جس کے بیچ میں آٹا، چینی، دالیں اور گھی، اس کے لیے ہم کیش سبسڈی ان کو دیں گے. اور یہ اس سبسڈی جو احساس کی سبسڈی ہے اس سے اوور اینڈ ابو ہوگی. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا سر؟ جی
کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کرائٹیریا احساس کا بن چکا ہے نا آپ کے پاس، وہ جو روڈ میپ انہوں نے بنا دیا نا پورا، جو پورا 1 سے لے کے 100 تک. تو ہم جو نچلا 12.5 ملین جو ہمارے ہاؤس ہولڈ ہیں، اب احساس صرف 6 ملین تک جا رہا ہے. ہم اس کا جو دائرہ کار ہے وہ 12.5 ملین ڈبل کر رہے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے آپ کا اس کے بیچ میں لوور مڈل کلاس بھی کو بھی ہم ہٹ کریں گے، بیکاز آپ کا جو لوور مڈل کلاس ہے وہ مطلب 40% جو ہماری پاپولیشن ہے، یہ اس کو ہم ہٹ کریں گے. اس ڈائریکٹ سبسڈی اب اینڈ کنزیومر کو جائے گی، یا کہ ماضی میں جس طرح ہوتا رہا کہ جی گندم کے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ویٹ کمیشن رپورٹ نہیں بتایا کہ 50 بلین تو صرف بینکوں کو سبسڈی پروفٹس اس حوالے سے چلے گئے. تو یہ غریب آدمی کو پیسہ ڈائریکٹ جائے گا اور کیسے جائے گا؟ سیدھا ان کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس 6 ملین کا تو ہمارے پاس ڈیٹا وہی ہے نا کہ ہم جس کو ابھی دیتے ہی ہیں، اور یہ 15 ملین تک پہنچ چکے تھے جب انہوں نے جو ایک اسپیشل جو 1 سال میں جب کووڈ آیا تھا تو دیا تھا. تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے، ان کے نمبرز ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹلی ان کو جا کے کریڈٹ کر دیں گے ان کے وہ جو کارڈ. یہ اماؤنٹ کتنا ہوگا ٹوٹل سبسڈی کا؟ یہ کو 125 بلین روپیہ ہوگا تقریباً. 125 بلین روپیہ. جی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں ان کو آپ نے کتنے کنسیشن دیے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے جو پاور کوریڈورز ہیں ان تک آئی پی پیز والے ان کا ایکسیس وہاں تک ہے. ویٹ کی میں آپ کو بتا دیا، اور یہ ویٹ کمیشن رپورٹ ہے، میرے فگرز نہیں ہیں، ان کا وہاں تک ایکسیس ہے. شوگر انڈسٹری، اس پہ شوگر انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ آئی، سبسڈیز کا جو طریقہ واردات ہوتا تھا، 150 ارب روپیہ سبسڈی صرف غریب آدمی کو جا رہی ہے. ٹیکسٹائل والوں کو آپ نے، اگر میں فگر صحیح کوٹ کر رہا ہوں، الیکٹریسٹی کی مد میں 200 بلین آپ نے انہیں کنسیشن دیے، گیس کی مد میں 150 بلین، ٹیکسز میں 400 بلین کی چھوٹ، اور ٹوٹل سبسڈی یہ بنتی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے لیے تقریباً 750 ارب روپے کی. اگر 150 روپے کے حساب سے، ابھی تو 170 کا ہو گیا، یہ بنتے ہیں $5 بلین کی سبسڈی ٹیکسٹائل کو. اور چیپ لونز 200 بلین کے الگ ڈال دیں، 1.3 بلین، اور ایکسپورٹس ہماری صرف بڑی $2 بلین. کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے خیال میں آپ کے نمبرز جو ہیں آپ نے جو ظاہر کمپائل کیے ہوں گے، میرے نزدیک جو نمبرز ہیں اس کے بیچ میں تھوڑی سی میرا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ الیکٹریسٹی اور اس کی گیس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیونیس کی بات کر رہے ہیں انڈسٹری کی. آپ کو ایک سمجھ مجھے تو سمجھ ہے، میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو یہ آپ کبھی بھی یہ 6 سے 8% گروتھ ریٹ پہ نہیں جائیں گے. جیسے آپ گروتھ ریٹ پہ جانا شروع کریں گے، آپ کے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں، آپ جا کے پھر IMF پروگرام کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کو تو کمپیٹیٹیو کرنا ہی ہے. اور یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں گیس کے اوپر، بجلی کے اوپر، یہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے، یہ ہم صرف ایکولائز کر رہے ہیں ان کی کاسٹ کو جو کہ دوسرے ملکوں کے بیچ میں ہیں. اس وقت بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، باقی جو ہیں جو کمپیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نا. اتنی سبسڈیز ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کئی اس میں ڈبل کاؤنٹس بھی ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کرنے. اور دوسری چیز ہے کہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ $15 بلین ہوئی ہے پچھلے سال میں، بڑی عرصے کے بعد. اس دفعہ وہ $21 بلین پہ جا رہے ہیں، اور اگلے سال ان کا خیال ہے $30 بلین پہ جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور اس کے بیچ میں یہ نہیں ہے کہ ضروری یہ پرپیچول ہیں، ہم اس دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے ہمارے جس طرح بجلی کا سیکٹر ہے، گیس کا سیکٹر ہے، اگر اس میں ایفیشنسی آتی جائیں اور ٹیرف نیچے چلے جائیں تو یہ ویسے ہی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور میں تو بلکہ اس کا قائل ہوں کہ باقی بھی جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں، جس میں ابھی فارماسیوٹیکلز ہیں، جس طرح اب یہ آٹو پارٹس ہیں، جس کے بھی یہ موٹر سائیکلز ہیں، اس میں بھی ہم کہ اس وقت ہمارا جو ہے اشرف بھائی جو کوریج ہے ایکسپورٹ کی، جو کوریج ہے وہ صرف 9% ہے ہماری GDP کی. اور اس وقت آپ کو میں انڈیا کو 18-19% ہے، بنگلہ دیش 15% ہے، اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 20% سے زیادہ ہیں اپنی ہماری اس کی. تو اس کو ہم نے ایک قسم سے ایمرجنسی بیسس کے اوپر ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے.